الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا مختصر تعارف۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 16 مقامات پر آپ علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں سے حضرت لوط علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ آپ علیہ السلام دمشق کے رہنے والے تھے، پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آنے پر حجاز و شام کے درمیان معان کے قریب مدین چلے گئے، جو کہ قوم لوط کی بستی کے قریب ہی آباد تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام مدین تھا، انہی کے نام پر قبیلہ اور بستی کا نام رکھا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت حضرت لوط علیہ السلام کے کچھ عرصے بعد ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو فصاحت و بلاغت کی صلاحیت سے سرفراز فرمایا تھا۔ جب آپ علیہ السلام وعظ و نصیحت کرتے تو ہر کوئی آپ علیہ السلام کے فرمان کو بآسانی سمجھ جاتا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام خطیب الانبیاء کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت۔ مدین کا علاقہ بڑا زرخیز اور سرسبز و شاداب تھا۔ عربی زبان میں ایک گھنے درختوں والی زمین کو کہتے ہیں، چونکہ اس علاقے میں بہت زیادہ گھنے درخت تھے، اس لیے انہیں اصحاب الایکا، ایکا والے بھی کہا گیا ہے۔ وہاں کے لوگ خوشحالی کی وجہ سے سرکشی میں مبتلا ہو گئے اور بت پرستی کے ساتھ ساتھ ان میں اور بھی بہت سی برائیاں عام ہو گئی۔ وہ خفیہ راستوں میں گات لگا کر بیٹھ جاتے اور آنے جانے والے مسافروں سے مال چھین کر دہشت پھیلاتے، چوری ڈکیتی کرتے اور ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ مدین کے لوگ جب ظلم و ستم میں حد سے بڑھنے لگے تو اللہ رب العزت نے اس بستی اور اس کے گرد و نواح کے باشندوں کی طرف انہی میں سے اونچے حسب و نسب والے ایک شخص حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی رہنمائی کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ فرمان الہی ہے، مفہوم۔ اور ہم نے اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ سورہ الاعراف آیات 85۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو وعظ و نصیحت۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم دیگر برائیوں کے ساتھ ساتھ دھوکہ دہی اور ناپ تول میں کمی کی بیماری میں بھی مبتلا تھی۔ نبوت ملنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے مشفقانہ انداز میں وعظ و نصیحت کرتے ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانے سے منع کیا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دی، اور ساتھ ساتھ ان میں جو برائیاں موجود تھیں ان سے بچنے کی تلقین کی، لیکن قوم باز نہ آئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی اس قسم کی برائیوں کا ارتکاب کرنے والوں کی مذمت کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان برائیوں کے نقصانات سے اپنی امت کو آگاہ کیا ہے۔ فرمان الہی ہے، مفہوم۔ انہوں شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، پس تم ناپ اور تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت دیا کرو، اور زمین میں اصلاح، امن کے بعد فساد مت پھیلاؤ۔ اگر تم لوگ سچے مومن ہو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور تم راستوں میں ایمان والوں کو دھمکیاں دینے اور اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے مت بیٹھا کرو، اور تم اس اللہ کی راہ میں نقص تلاش کرنے میں لگے رہتے ہو۔ اور یاد کرو، جب تمہاری تعداد کم تھی، پھر اللہ نے تمہاری تعداد زیادہ کر دی، اور دیکھو فساد پھیلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ سورہ الاعراف آیات 85 تا 86۔ انہوں شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ میں آج تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں،
مگر کل مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں گھیر کر رہے گا۔ اے میری قوم، ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں فسادی بن کر نہ پھرو۔ اللہ کی دی ہوئی بچت، جائز منافع تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور میں تم پر کوئی نگراں نہیں ہوں۔ سورہ ہود آیات 84 تا 86۔ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ وہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ کیا انہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا یقین نہیں ہے؟ سورہ المطففین آیات 1 تا 4۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، اس پر قحط سالی، مشقتیں اور ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ بیچنے اور خریدنے والا جدا جدا ہونے سے پہلے سودا قائم رکھنے یا ختم کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اگر وہ سچ بولے اور سودے کی صحیح حقیقت کو واضح کرے تو دونوں کے لیے اس سودے میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور اگر وہ حقیقت کو چھپائیں اور سامنے والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہوئے جھوٹ بولے تو اس سودے سے برکت مٹا دی جاتی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی سرکشی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو ان کے برے اعمال کی نشاندہی کرتے ہوئے ان سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندے بن کر زندگی گزارنے کی نصیحت فرمائی تو قوم آپ علیہ السلام کی مخالف ہو گئی، اور آپ علیہ السلام کی رسالت کو جھٹلاتے ہوئے آپ علیہ السلام کو مجنون اور دیوانہ کہنا شروع کر دیا، اور ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو جلا وطن کرنے کی دھمکی بھی دی۔ فرمان الہی ہے مفہوم۔ شعیب علیہ السلام کی قوم ایکا والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ سورہ الشعراء آیات 176۔ انہوں شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا، تم پر جادو کر دیا گیا ہے، تم تو ہم جیسے ہی ایک انسان ہو، اور بلا شبہ ہم تو تمہیں جھوٹا ہی خیال کرتے ہیں۔ سورہ الشعراء آیات 185 تا 186۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور اپنے مالوں میں مرضی سے جو تصرف کرنا چاہے وہ نہ کرے؟ اے شعیب، بے شک آپ تو ایک نرم مزاج اور سمجھدار آدمی ہو۔ سورہ ہود آیات 87۔ ان شعیب علیہ السلام کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے ضرور نکال دیں گے، یا تمہیں ہر صورت ایمان چھوڑ کر ہمارے دین میں واپس آنا پڑے گا۔ سورہ الاعراف آیات 88۔ اور ان شعیب علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے ایمان والوں سے کہا، اگر تم شعیب علیہ السلام کی پیروی کرو گے تو یقیناً خسارہ میں پڑ جاؤ گے۔ سورہ الاعراف آیات 90۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، تمہاری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی، اور ہم تو تمہیں اپنے درمیان کمزور پاتے ہیں۔ اگر تمہارے قبیلے خاندان کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنگسار کر دیتے، اور ہماری نظر میں تو تمہاری کوئی عزت نہیں ہے۔ سورہ ہود آیات 91۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا قوم کو دوبارہ مشفقانہ خطاب۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کا پہلی مرتبہ مشفقانہ خطاب سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور الٹا آپ علیہ السلام پر مختلف الزامات عائد کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے ان پر غصہ کرنے کے بجائے دوبارہ انہیں احسن انداز میں سمجھانے کی کوشش کی، اور انہیں یہ بتایا کہ تم ہمیں اپنے دین میں آنے کی دعوت دے رہے ہو، ہمارا تمہارے دین میں واپس آنا ناممکن ہے، کیونکہ اس طرح کرنے سے تو ہم
نعوذ باللہ اللہ پر جھوٹی تہمت لگائیں گے۔ تم ہمیں یہ کہتے ہو کہ تمہارے خاندان کی وجہ سے ہم تمہیں برداشت کیے ہوئے ہیں، تو کیا میرا خاندان تمہیں اللہ سے بھی زیادہ پیارا ہے؟ یاد رکھو، اگر تمہارا طرز زندگی یہی رہا تو تم عذاب الہی کا شکار ہو جاؤ گے۔ فرمان الہی ہے مفہوم: اگر ہم دوبارہ تمہارے دین میں واپس پلٹ آئے تو بلا شبہ ہم نے اللہ پر جھوٹی تہمت لگائی، جبکہ اللہ نے اس باطل دین سے ہمیں نجات عطا فرما دی ہے۔ ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم اس تمہارے دین میں دوبارہ لوٹ آئیں۔ ہاں، اگر اللہ چاہے تو ہمارا رب ہے تو وہ ہمیں اس دین میں دوبارہ لے جا سکتا ہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ سورہ الاعراف آیات 89۔ شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، اے میری قوم، کیا تمہارے نزدیک میرے خاندان کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ باعزت ہیں کہ تم نے میری برادری کا خوف تو کیا اور اللہ کو پس پشت ڈال رکھا ہے؟ یقیناً میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو سب کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ سورہ ہود آیات 92۔ اور اے میری قوم، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری مخالفت تمہیں ان عذابوں کا مستحق بنا دے جو قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح پر آئے تھے، اور قوم لوط کا علاقہ تو تم سے کچھ بھی دور نہیں ہے۔ تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی اور اپنی مخلوق سے بہت محبت کرنے والا ہے۔ سورہ ہود آیات 89 تا 90۔